السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے دونوں کانوں میں کیا پڑھا جاتا ہے اور یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، آج اسی ٹاپک پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرنے والے ہیں۔ یہ گفتگو بہت ہی اہم اور مفید ہے، لہٰذا اینڈ تک دیکھیں اور اسکپ بالکل نہ کریں۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے دونوں کانوں میں کیا پڑھا جاتا ہے اور اس پڑھنے میں کیا حکمت اور فائدہ ہے، اس کو حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے حضرت حسن بن علی کی پیدائش ہوئی تو آپ نے ان کے کان میں وہی اذان پڑھی جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ اسی طرح امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان کی ایک حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حسن بن علی کی پیدائش ہوئی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے داہنے کان میں اذان پڑھی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر ان کے داہنے کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ جس حدیث میں اقامت کہنے کا ذکر ہے اسے بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود پوری امت کے علماء کا اس پر عمل رہا ہے کہ وہ بچے کی پیدائش پر اس کے داہنے کان میں اذان کہنے اور بائیں کان میں اقامت کہنے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ جس کپڑے میں ہوتا اسی کپڑے میں اسے اٹھاتے اور اس کے داہنے کان میں اذان کہتے اور بائیں کان میں اقامت پڑھتے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عمل سے بھی یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ بچے کی پیدائش پر اس کے داہنے کان میں اذان پڑھی جائے اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے۔ یہ اذان اور اقامت اسی طرح سے کہنا اور پڑھنا ہے جس طرح نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور جس طرح نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی سمجھ لینا ہوگا کہ آخر اس طرح اذان کہنے اور اقامت کہنے میں کیا حکمت ہے اور اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے اندر اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے اور اس میں توحید و رسالت کی شہادت موجود ہے۔ تو اذان اور اقامت کہنے کی صورت میں بچے کے کانوں میں جو بات سب سے پہلے پہنچتی ہے وہ اللہ کی بڑائی، کبریائی اور اس کی عظمت کی بات پہنچتی ہے اور توحید و رسالت کی شہادت کا کلمہ اس کے کانوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ اذان اور اقامت کے ان کلمات کو اور اس آواز کو بچہ کچھ سمجھ تو نہیں رہا ہے، لیکن اس کی ایک تاثیر اس کے دل میں ضرور پہنچ کر رہے گی۔ اور ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنا اثر اس بچے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اذان کہنے کی وجہ سے اور اقامت کہنے کی وجہ سے شیطان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا، کیونکہ شیطان اذان کے کلمات کو سن کر برداشت نہیں کر پاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کو بچے سے دور کرنے کے لیے اور اسے بچے کے پاس سے بھگانے کے لیے یہ بھی ایک اچھا طریقہ اور ذریعہ ہے کہ جس وقت شیطان آ کر بچے میں اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، عین اسی وقت اذان کہہ دی جائے اور اقامت کہہ دی جائے تو یہ شیطان فوری بھاگ کھڑا
پڑا ہوگا۔ لہٰذا اس حکمت اور فائدے کو حاصل کرنے کے لیے بچے کی پیدائش پر اس کے داہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے، لیکن یہ کوئی واجب اور ضروری عمل نہیں ہے بلکہ سنت ہے، تو کوئی غفلت یا کسی عذر کی وجہ سے اسے بھول جائے تو اس میں کوئی گناہ اور حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ گفتگو آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہوگی، لہٰذا اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔